میرا پہلا جو میجر سجیشن ہے وہ ہے کہ ہم آرڈر آف ریلیشن شپس کو ٹھیک کر لیں. آرڈر آف ریلیشن شپس کسے کہتے ہیں؟ آرڈر آف ریلیشن شپس کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ریلیشن شپ کا ویب ہے، دیکھیے آپ کسی کی بہن ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی وائف ہیں، کسی کی امی ہیں، اور کسی کی فرینڈ ہیں، کسی کی نیبر ہیں، یہ سب کسی کی نیس ہیں. تو ہمارے بہت سارے رولز ہیں. ان میں سب سے امپورٹنٹ کون سا ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور کون سا رول ہم نے سب سے امپورٹنٹ بنا لیا ہے، اس کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے پرابلم سالو نہیں ہوگی. اکثر میں دیکھتا ہوں بہت سارے پیرنٹس مجھ سے اپنے بچوں کے پرابلمس شیئر کرتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے بہت ناراض ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو، ناراض ہونے کا حق کسے ہے اور کسے نہیں ہے، یہ مسئلہ جب سمجھ آئے گا، یہ مسئلہ جب حل ہوگا جب آرڈر آف ریلیشن شپ ٹھیک ہوگا. آپ اپنے پیرنٹس سے ناراض نہیں ہو سکتے. ہاں، آپ کے پیرنٹس آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ الٹا کام کرنا شروع کر دیں تو آرڈر آف ریلیشن شپ چینج ہو جائے گا. اس وقت کی جو ماڈرن سوسائٹی ہے، اس نے اپنے ریلیشن شپ کا سینٹر جو ہے وہ بچے کو بنا لیا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. بچے انکنڈیشنل لو، انکنڈیشنل ٹرسٹ اور انکنڈیشنل رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ان کی نیڈ ہے، یہ ان کی بہت بیسک نیڈ ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں. لیکن آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ، اسپیشلی جو مرد ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے بیٹے ہیں. آپ سب سے پہلے والد نہیں ہیں، آپ سب سے پہلے بیٹے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو آرڈر آف ریلیشن شپس ہے یہ بالکل چینج ہو گیا ہے. بلکہ میں کبھی کبھی ایک اور کویسچن کرتا ہوں. وہ کویسچن اگر میں آپ سے کروں، ایکچولی یہ صرف سوچنے کے لیے کویسچن ہوگا. اگر آپ کے بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے ابو جو ہیں وہ آپ کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں یا آپ کی اماں کو، تو ان کا کیا جواب ہوگا اور ان کا کون سا جواب صحیح ہوگا؟ اس وقت اگر ہم یہ سوال سوسائٹی میں کریں تو بہت سارے بچے کہیں گے کہ وہ ہمیں زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. اگر یہی سوال بچوں سے پوچھیں کہ آپ کی مدر جو ہیں وہ آپ کو زیادہ آپ کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں، امپورٹنس دیتی ہیں، یا آپ کے فادر کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں، تو بچے کہیں گے ہمیں زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں. جبکہ ایکچولی ہونا یہ نہیں چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ بچے کہیں کہ میری امی جو ہیں وہ میرے فادر کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں میرے اوپر، اور میرے فادر جو ہیں میری امی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں میرے اوپر. تو لیکن چونکہ آرڈر آف ریلیشن شپ الٹا ہوا ہے، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارے بچے ہو گئے ہیں، اس کے بعد ہماری بیوی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی دوست ووست ہے تو وہ ہے، باقی کوئی ہے نہیں ہے. یہ ایک اوور آل سچویشن ہے سوسائٹی کی. تو ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی، ہم اپنے پیرنٹس کو راضی کیے بغیر اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس آپ سے دور رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے، آپ ان کو روزانہ وزٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کے ساتھ ایک سینس آف کنیکشن مینٹین کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ایک سینس آف ریلیشن شپ اور ایک فیلنگز آف ٹرسٹ کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. اور آپ ان کے ساتھ آپ ان کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں، آپ ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کے لیے اپنی ایک فیلنگز اور اپنی کیئر جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی اگر ان کی کوئی نیڈ ہے تو آپ اس کو پرائرٹی دے سکتے ہیں. تو اصل میں بچہ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میرے ابا جان جس طرح کی خدمت مجھ سے چاہتے ہیں ایسی خدمت اپنے پیرنٹس کی تو کرتے نہیں ہیں. تو یہ جو کانٹراڈکشن ہے وہ صبح شام وٹنس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سولو نہیں ہو پاتا. تو ہمارا جو آرڈر آف ریلیشن شپس ہے اس کے اندر ہمارے پیرنٹس ٹاپ پہ ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ہماری اپنی جو فیملی ہے، وائف ہے، بچے ہیں، یہ اس کے بعد آنے چاہیے. تو اور دوسری بات یہ کہ وہ بڑی اچھی بات کسی گورے نے کہی تھی کہ the best thing a father can do for his children is to love their mother.
یہ کام ہونا مشکل ہو گیا. وہ فادر یہ سمجھتا ہے the best thing which I can do for my children is to love my job. تو کیریئر از ایوری تھنگ, اور وہ کیریئر جو ہے وہ اتنا زیادہ حاوی ہے کہ ہمیں بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہے, اور پھر ہم بہت تھکے ہوئی حالت میں اور کبھی کبھی ڈسٹربڈ, ہم بہت اسٹریس میں پھر بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں, اور وہ کوالٹی لائف جو ہے جو فیملی لائف ہے اس کی کوالٹی افیکٹ کرتی ہے. دوسرا بہت اہم سجیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کو ہم کیئرفلی ریویو کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, اسپیشلی جو مرد ہیں, کہ وہ آفس کے کام کو آفس میں کلوز کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے آفس کو آفس میں کلوز نہیں کیا. وہ اپنے گھر میں آفس کو لے کر آتے ہیں اور آفس کنٹینیو کرتا ہے, اور آفس بعض اوقات ویکینڈز پہ بھی کنٹینیو کرتا ہے. تو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آفس کو کتنا لمٹ ہم کر سکتے ہیں, اور جو ٹائم ہم کتنا ٹائم بچا سکتے ہیں فیملی لائف کے لیے. اس کو ہمیں انٹینشنل ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹو منیمائز کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اور جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اور ارننگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اینڈ میکسیمائز فیملی ٹائم. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جو ٹائم ہمارے پاس فیملی کے لیے ملتا ہے اس ٹائم کے اندر جو ڈسٹریکشنز ہیں, اس ٹائم کے اندر جو میننگ لیسنس ہے, اس کو ایریڈیکیٹ کریں. تیسرا جو بہت اہم سجیشن ہے وہ یہ ہے, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو, یا اگر میں خواتین سے پوچھوں کہ اپنے فیملی کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو پیسے خرچ کیے بغیر آپ اپنے چاہنے والوں کو خوش کیسے کر سکتے ہیں. ہاؤ مینی ویز ڈو یو نو ٹو پلیز یور لوڈ ونس وداؤٹ اسپینڈنگ منی. ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنی لائف, جو ہمارا چائلڈہڈ ہے, جو ہمارے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایکسپیرینسز ہیں, جو ہمارا اپنا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ایکسپیرینسز ہیں, وہ ایکسپیرینسز ہم بچوں کو سنائیں, وہ ہم شیئر کریں. جب ہم چھوٹے تھے تو کیا ہوتا تھا, جب ہم چھوٹے تھے تو یہ کرتے تھے. آپ یہ جتنا سنائیں گے اس کی ایک فیملی کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہوگی. جس بچے کو اپنی فیملی کی ہسٹری نہیں پتہ, اس بچے کی فیملی کمٹمنٹ کمزور رہے گی. آپ کے بچے کو آپ کی فیملی کی ایک ریزنیبل ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. اس وقت پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے کہ کریکلم کے اندر نیشنز کو ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے. یو ایس کے اندر یو ایس ہسٹری پڑھانے پہ بڑا زور ہے. دنیا کے ہر ملک کے کریکلم کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ہسٹری نہیں پڑھائی تو ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس کاز کے ساتھ وہ ویک ہو جائے گی. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہسٹری پڑھائیں اور اس کی بہت ساری چیزیں بچوں سے شیئر کریں جو اس کے مختلف ایکسپیرینسز ہیں. ہم بھی یہ کام کریں. ہم اپنے پاس کبھی ٹائم نکال کے برین اسٹارمنگ کریں کہ آپ اپنے چائلڈہڈ کی کتنی چیزیں ہیں جو اپنے بچوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے بچوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے بچوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک نوٹ بک کے اندر ان سب کو لسٹ ڈاؤن کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنی شیئر کر لیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے دادا بہت اچھے رائٹر تھے, لیکن ان کے گرینڈ چلڈرن نے کبھی بھی اپنے دادا کی کوئی تحریر نہ پڑھی نہ سنی, بلکہ ان کو ٹھیک سے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ رائٹنگ کس کے بارے میں کرتے تھے. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی نانی یا ان کی دادی, ان کی ایک بہت زبردست کوالٹی تھی, وہ بہت اچھی نظمیں گاتی تھیں, ان کی پوئٹک سینس بہت اچھی تھی, یا کوئی بھی ان کی ایکٹیویٹی تھی, ان کی کوئی اسٹرینتھ تھی. بچوں کو یہ نہیں پتہ. تو آپ کی فیملی کی اپنی ایک ہسٹری ہے, آپ خود بھی اس کو معلوم کریں. آپ جس علاقے میں رہتے تھے, جہاں آپ بورن ہوئے, جو آپ کا جو نیبرہڈ تھا جب آپ چھوٹے تھے, یہ چیزیں بچوں کو بتائیں. ان کا ایک سینس آف کہہ لیجیے فیملی ہسٹری ان کا ڈیولپ ہوگا. بچوں کی ایک ان ساری چیزوں کو جاننے کی ان کی خواہش ہوگی اور آپ کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ اور بہتر ہوگی. تو اپنی لائف کے ایکسپیرینسز ان سے شیئر کریں اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ شیئر کریں. اس کے اندر آپ کو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی لائف کے ایکسپیرینسز اس طرح شیئر کریں کہ اپنی لائف کے تکلیف دہ واقعات کو بھی ایسے سنائیں کہ اس میں ایک جذبہ شکر زندہ ہو. کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے
ہم ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہتے تھے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, ہماری انکم بہت کم تھی, لیکن ہم اتنا انجوائے کرتے تھے اور اس کے اندر ہمیں یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا. تو بچے مطلب رشک سے اس واقعے کو سنیں کہ جب آپ کا اتنا چھوٹا سا گھر تھا اور آپ کے پاس انکم اتنی کم تھی اور ریسورسز اتنے کم تھے اور ویدر اتنا سخت ہوتا تھا اور اتنی گرمی پڑتی تھی, اور اس کے اندر آپ وداؤٹ اے سی اور وداؤٹ so many resources you were able to live a very very happy and content life. یہ سٹوری ان کو سننے کی ضرورت ہے, یہ ان کو سننے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم ایسے جیتے تھے اور ہمیں اس میں بہت مزہ آتا تھا اور وہ بہت اچھا ہوتا تھا, وہ بہت بہترین ٹائم ہے. جب آپ یہ بات شیئر کریں گے تو آپ کے بچے بھی انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کے ساتھ اس طرح کی اور باتیں سننے کو, اور وہ پھر اس بات کو ان کے اندر ایک گریٹیٹیوڈ کا جذبہ پیدا ہوگا, وہ چیزوں کے اندر ان کے اندر ایک سمجھ آئے گی کہ اچھا ہم کہاں کتنا لمبا سفر کر کے آج جہاں پہنچے ہیں یہاں کیسے پہنچے ہیں, یہ بات انہیں سمجھ آئے گی. بہت سے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے والدین نے کتنا لمبا سفر کیا ہے, کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ بات پتہ ہو. ایک اور پوائنٹ یہ ہے جو بہت گلوبل پرابلم ہے انفیکٹ, وہ ہے ایشو آف ٹیمپرامنٹ. اگر میں یہ کویسچن کروں کہ کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا غصہ بہت ہے؟ اچھا کسی کو بھی نہیں لگتا؟ اچھا نہیں لگتا ہے. ہاں وہ جو لوگ کسی کے ساتھ آئے ہیں وہ تو سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں, جو اکیلے آئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا. ہاں تو یہ آپ جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان سے پوچھیے یہ سوال کہ تمہارے خیال میں تم میرے ٹیمپرامنٹ کو کیسے ریٹ کرتے ہو؟ 1 سے 5 کے اسکیل پہ تمہارے خیال میں میرا ٹیمپرامنٹ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ یہ سوال یور اسپاؤس از دا بیسٹ پرسن ٹو ریٹ یور سیلف. ہاں اب وہ اگر وہ بہت اچھا جواب دے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر رہا ہے. ہاں مطلب پھر بہت زیادہ پرابلم ہے آپ کے ٹیمپرامنٹ کا, کیونکہ وہ مطلب ظاہر سی بات ہے گھبرا رہا ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر میں نے صحیح بتایا. تو ٹیمپرامنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیمپرامنٹ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹیمپرامنٹ اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں, جب ہم اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یس آئی کین چینج مائی سیلف. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ایشو ہے, اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ کا پرابلم ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم آپ کو الاؤ نہیں کر رہی کہ آپ اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنے کی ایک سیریس اور ڈٹرمنڈ ایفرٹ کریں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں کہاں اور میرا ٹیمپرامنٹ کہاں, میں تھوڑی اپنے مطلب آئی کانٹ کنٹرول, آئی کانٹ ورک آن مائی ٹیمپر. بہت سے لوگوں کا یہ بلیف ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو ود ویری پازیٹیو اور ہائی سیلف اسٹیم اینڈ پازیٹیو سیلف امیج اور ود پازیٹیو مائنڈ سیٹ ون شوڈ اپروچ دس ایشو. یہ والا احساس کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اور اللہ میری مدد کرے گا اور میں اپنے غصے پہ قابو پاؤں گا. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو پانے میں میری مدد کرے گا. مجھے اپنے غصے کو ٹھیک کرنا ہے, مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے. یہ پازیٹیوٹی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. جب اپنے بارے میں پازیٹیو ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں تو اپنے ٹیمپرامنٹ کو امپروو کرنا بہت مشکل ہے. بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس میں تو ایسا ہی ہوں نا, تم لوگ مجھے اس طرح ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے جیسا میں ہوں, اینڈ آل آف مطلب بیئر ود می. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا لائف کا, بیئر ود اٹ, دس از ہاؤ آئی ایم, یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنے ٹیمپرامنٹ کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آخری پوائنٹ جس پہ میں چاہوں گا کہ ہم کام کریں وہ یہ ہے کہ ہم تربیہ کے گریٹر ویژن اور تربیہ کی جو کمپیٹنس ہے تربیہ کرنے کی, ہم یہ سب حاصل کریں. اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے لگنا پڑتا ہے, اس کے لیے کسی میننگ فل ورتھ وائل ٹریننگ پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے کچھ عرصہ لائف کا ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ کیسے بچوں کی اچھی تربیہ پاسبل ہے. اس لیے کہ آپ کے بچے ابھی اسکول جا رہے ہیں, ان کو ہائی اسکول سرٹیفکیٹ مل جائے گا, ان کو
ان کو ڈگری مل جائے گی، یہ گریجویٹ کر لیں گے، یہ ماسٹرز کر لیں گے. لیکن یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے جو انسٹیٹیوشنز میں انہیں مل رہی ہے، یہ انہیں اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی بننے کی تربیت نہیں دے رہی. وہ بچہ جو ماسٹرز کر لیتا ہے یا گریجویٹ کر لیتا ہے، کیا وہ زیادہ اچھا جانتا ہے کہ امی کو کیسے خوش کرتے ہیں، ابو کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ کیا وہ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے؟ نو کوریلیشن. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح وہ انسان جو فارمل ایجوکیشن میں آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زیادہ اچھا خوش رکھ سکے گا، یا وہ عورت اپنے شوہر کو اچھا خوش رکھ سکے گی. تو یہ جو ہماری تربیت، دیکھیے تربیت کا ویژن کیا ہے. تربیت کا ایک ویژن یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑھاپے میں ہمارے پاس رہ سکیں، ہمارے بچے فیملی لائف کو ویلیو دے سکیں، ان کا کیریکٹر بہت اچھا ہو، ان کے ایمان بہت اچھا ہو، وہ بہت اچھی بیوی اور بہت اچھے شوہر بنیں، اور وہ بہت اچھی مائیں اور باپ بنیں. تو یہ جو اس وقت فارمل ایجوکیشن ہے وہ انہیں اس لیے نہیں تیار کر رہی، وہ ان کو ایک بہت اچھا کارپوریٹ سلیو بنا رہی ہے، وہ ان کو ایک بہت اچھا ارننگ انڈیویجول بنا رہی جو کما سکتا ہے. خوش نہیں رکھ سکتا اپنی فیملی کے لوگوں کو، لیکن کما بہت سکتا ہے. اس کا ایلوژن یہ ہے کہ خوش رکھنے کا طریقہ ہے زیادہ کمانا اور زیادہ خرچ کرنا. اگر میں زیادہ کما سکوں گا اور زیادہ خرچ کر سکوں گا تو سب کو خوش کر لوں گا. اس ایلوژن کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس میں تربیت کمپوننٹ انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور تربیت کمپوننٹ یا تربیت پروگرام کیسے اس کے ساتھ جڑے گا؟ وہ فیملی لیول پہ شروع ہوگا، اس کو آپ لیڈ کریں گے، تربیت آپ کا ویژن ہوگا. تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ all of you must have a very clear vision of تربیت، a very very clear vision of greater vision of تربیت. دوسرا پوائنٹ، تربیت کے لیے جو مزاج چاہیے، جو کلیئرٹی چاہیے، جو انڈرسٹینڈنگ چاہیے، جو وزڈم چاہیے، جو کمپیٹنس چاہیے، اس کو ایکوائر کرنا ہوگا، اس کے لیے ٹائم لگانا ہوگا. اور یہ جو تربیت اور پیرنٹنگ، میں جس طرح کی پیرنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، میں ویسٹرن ماڈلز آف پیرنٹنگ کی بات نہیں کر رہا. میں پیرنٹنگ کے اس ماڈل کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر تربیت انٹیگریٹڈ ہے، جو تربیت انکلوسیو پیرنٹنگ ماڈل ہے، جو آپ کے بچوں کو اس دنیا اور اس دنیا کی کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے. ویسٹ ہمیں پیرنٹنگ نہیں سکھا سکتا. یہ جارج اور پیٹر اور مائیکل آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اچھی پیرنٹنگ کیا ہے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، بچوں کی سائیکالوجی جان لینے سے اچھی پیرنٹنگ نہیں ہوتی. وہ قوم جو اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کر پا رہی، وہ آپ کو پیرنٹنگ نہیں سکھا سکتی. وہ انسان جو اپنے اسپاؤس کے ساتھ ٹرسٹ کا اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ گہری بانڈنگ کا اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ سیلف لیس ریلیشن شپ نہیں چلا سکتا، وہ آپ کو اچھی پیرنٹنگ اور اچھی فیملی لائف نہیں سکھا سکتا. اگر آپ اس ماڈل آف پیرنٹنگ کو فالو کریں گے تو انڈیویجولزم پیدا ہوگا. آپ کے بچے بہت اپنی انڈیویجول لائف میں ایکسل کریں گے، لیکن جو کلیکٹیو لائف ہے، جو فیملی لائف ہے، جس کے اندر صحیح خوشی اور صحیح معنویت، جس کے ساتھ میننگ فل اور ہیپی لائف جڑی ہوئی ہے، وہ اسی وقت ممکن ہوگی جب تربیت کمپوننٹ انٹیگریٹ ہوگا ان کی ایجوکیشن کے ساتھ. اس وقت وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں لے رہے اس وقت. اور یہ تربیت کا پروگرام گھر میں بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں انوالو ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ اس کے لیے اپنا ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھیں کہ کن پروگرامز کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں. بہت سی چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں. ہمارے پاس یوٹیوب چینل ہے جس میں more than 200 videos are there on these topics. اپنی سیلف کو کیسے کام کریں، بچوں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بہتر کریں، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، پیرنٹنگ چیلنجز کون سے ہیں اس کو کیسے ایڈریس کریں، اس کے اوپر بہت اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کریں، اس کے اوپر ڈیٹیلڈ پروگرامز ہیں. اس پہ ورک شاپس بھی ہیں، اس پہ کورسز بھی ہیں، اس پہ آن لائن اسٹف بھی ہے، اس پہ یوٹیوب ویڈیوز بھی ہیں. تو میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہ چیز کہ تربیت کیا ہے، تربیت کیسے ہوتی ہے، ہم گھر میں اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت کیئرفل اور بہت یہ سیریس ٹاپک ہے. آپ یہ کام ٹیوٹر نہیں کر سکتا، یہ کام
کوچنگ یہ کام باہر کا آدمی کر ہی نہیں سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ گھر سے ہوتا ہے. یہ کام انسٹیٹیوشن, اسکول, کالج نہیں کر سکتا, یونیورسٹی یہ کام نہیں کر سکتی. بلکہ اگر تربیہ نہیں ہوگی تو اسکول اور کالج کے اندر بہت ساری اور ٹرینڈز ہیں اور وہ اس کی طرف بھاگے گا, اس کی طرف جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر ایک سیلف کنٹرول ہو, ایک سیلف ڈسپلن ہو, تو یہ اچھے ویژنری تربیہ پروگرام سے پاسبل ہے, اور وہ آپ کو انیشیٹ کرنا ہوگا, اس کے اوپر آپ نے ٹائم لگانا ہوگا.